الحمدللہ، گزشتہ سبق کا اختتام موت پر ہوا تھا۔ موت کیا چیز ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو موت کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ جب انسانی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جسم سے جب نکلتی ہے تو جہاں روح ٹھہرتی ہے اس دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کہتے ہیں۔ تمام روحیں، اہل ایمان کی بھی روحیں اور بے ایمانوں کی بھی روحیں اس دنیا میں ٹھہرتی ہیں۔ ہاں، دونوں کی سہولتیں اور انتظامات الگ الگ ہیں۔ کفار و مشرکین کی جو روحیں ٹھہرتی ہیں اس کے لیے الگ انتظام ہے، یعنی کفر و شرک جو کیا ہے اس کے لیے بہت تکلیف دہ وہ منزل ہوا کرتی ہے۔ اور اہل ایمان الحمدللہ ایمان اور عمل کی برکت سے عالم برزخ کی بہترین جگہوں میں، بہترین حصوں میں رہا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ پھر یہ ہے کہ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو وہ روح کسی دوسرے جسم میں دوبارہ نہیں جاتی ہے۔ جیسے کفار و مشرکین میں بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک روح نکل کر دوسرے جسم میں سما جاتی ہے، دوسری شکل میں وہ پھر دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی روح تھی تو کتا میں چلی گئی، کتا کی روح تھی انسان میں چلی گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ پر اسلام کا اور جو حق عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو جس دنیا میں روح رہتی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر وہ روح کسی دوسری جسم میں کبھی داخل نہیں ہوتی ہے۔ عمل کے اعتبار سے الحمدللہ ہر روح کے لیے جگہ مقرر ہے۔ بہت اچھا عمل ہے تو ان کے لیے اعلی علیین ہے، بہترین فیسلٹی کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ اس کو کل میں نے شاید سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کیا تھا کہ اس دنیا میں دنیاوی اعتبار سے راحت و آرام پیسے کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ جن کے پاس جیسی مالیت ہوا کرتی ہے، جن کے پاس جتنے پیسے ہوا کرتے ہیں اسی حساب سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے سامان مہیا کیا کرتا ہے۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اس دنیا میں، یعنی اس دنیا سے، عالم جسد سے، اس جسم کی دنیا سے جب روح جدا ہوتی ہے تو وہاں ایمان اور عمل کی چلتی ہے، وہاں کردار کا چلا کرتا ہے۔ جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا فرمایا تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، جگہ تو بدلتی ہے روح پر، روح نہ مرتی ہے نہ مٹتی ہے۔ اللہ نے پیدا فرمایا، صرف روح کو پیدا فرمایا، رکھا کہاں؟ عالم ارواح میں، جہاں صرف روح رہتی ہے جی جسم سے پہلے، اس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کے بعد دیگرے وہ روح ماں کے پیٹ میں، بچے کے جسم میں، قالب میں داخل ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتے داخل فرماتے ہیں۔ کئی مہینے پھر وہ ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ عالمی اسباب میں ان کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ وہ روح جسم میں تشریف لایا کرتی ہے۔ پھر اس جسم کی موت ہوتی ہے۔ جب اس جسم کی موت ہوتی ہے تو روح نکل کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ روح مرتی نہیں ہے اور مٹتی بھی نہیں ہے۔ جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ جسم سے جب روح جدا ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جسم اور روح کے درمیان جو جدائیگی ہوتی ہے من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے جدائیگی ہو جاتی ہے، نہیں، روح کہیں بھی رہے، جسم کہیں بھی رہے،
روح کا لگاؤ جسم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، روح کا لگاؤ جسم کے ساتھ ہوا کرتا ہے کہ بدعملی کی بنیاد پر جب اس کو سزا جسم پہ ہوا کرتی ہے تو اصل میں اس کا احساس روح کو ہوا کرتا ہے، اس کا احساس روح کو ہوا کرتا ہے۔ جی، جیسے جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جسم کو کوئی کاٹ بھی دے، اگر اس کے جسم کے بال کو کوئی نوچے بھی اگر، تو آہ اوہ کی کوئی خبر ہوگی؟ جی، جسم مر گیا ہے لیکن اس روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو روح جسم سے جدا ہوئی نا، جسم کو کاٹیے، اٹھا کر کے پھینک دیجئے آپ، یہ جسم کچھ نہیں بولتا ہے، چونکہ بولنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ جب روح جدا ہو گئی تو جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی جو ہیں، یہ کام کرنا بند کر دیتا، کام کرنا صرف بند کر دیتا ہے، پر اس کا لگاؤ روح کے جسم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، روح کا لگاؤ جسم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اہل ایمان الحمدللہ جب جنازہ لاتے ہیں، یہاں سے قبرستان لے کے جایا کرتے ہیں، تو حکم ہے کہ ہم بڑھیا انداز میں لے کے جائیں، زیادہ حرکت نہ دیں، انہیں تکلیف ہوگی، یہ خیال رہے کہیں دھکا نہ لگے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب دھکا ہی لگے گا تو کیا ہوگا، نہیں، ابھی بھی روح کا تعلق جسم سے ہے، روح مٹتی نہیں ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے، یعنی بدن کو اگر آرام، تو بدن کو آرام کیسے ملے گا؟ ایک اہل ایمان اگر اچھے اعمال رکھتے ہیں اگر، تو الحمدللہ اس بدن کو آرام ہوگا، عذاب سے وہ محفوظ ہوگا، سختی سے محفوظ ہوگا، وہ شدت سے محفوظ ہوگا۔ وہ جب یہ آرام پائے گا، جب اس کو آرام ہوگا تو روح کو بھی آرام ہوگا الحمدللہ۔ اور جب جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر روح کو تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اچھا، تعلق اور کنیکشن یوں ہوا کرتا ہے کہ اتنی دوری کے باوجود اللہ قادر مطلق ہے، رب تبارک و تعالی جسے چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا فرما دے، کسی کا کیا جاتا ہے، نہ ماننا نقصان ہے، نا وہ قادر مطلق ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، تعلق اور لگاؤ الحمدللہ رہا کرتا ہے، اس طرح رہا کرتا ہے کہ وہ روح دیگر انسانوں کو دیکھا بھی کرتی ہے الحمدللہ، وہ دیکھتی ہے، وہ پہچانتی ہے، وہ تب نہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب ہم کسی اہل ایمان کے قبر کے پاس سے گزریں، قبرستان جائیں، تو اہل قبر کو سلام پیش کریں، اہل قبر کو سلام پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، کیا سلام پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والے، تم پر سلامتی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ تو اگر سنتے نہیں تو پھر سلام ہم کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے ڈھیر کو تو سلام نہیں کرتے، سلام اس ابھری ہوئی مٹی کو نہیں کرتے، بلکہ اس مٹی کے اندر جو اہل ایمان مدفون ہے، سلام ان کو کرتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سال ہا سال ہو گئے مرے ہوئے، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 400 سال، 500 سال ایک انسان کے، 1000 سال ایک انسان کے مرے ہوئے ہو گئے، کئی ہزار سال ایک انسان کے مرے ہوئے ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، تو ان کو سلام اگر کریں گے تو کیا وہ سنیں گے اتنی لمبی مدت کے بعد؟ اب تو اس کے جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہیں ہے بظاہر۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن کو سلام پیش کرتا ہے تو مومن کا سلام مومن سنتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، سبحان اللہ، مومن کا سلام مومن سنتا ہے، پھر اس سلام کا وہ جواب بھی دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے جواب تم نہیں سن سکتے ہو، یعنی تمہارا پاور ان سے کم ہے۔ بظاہر انسان جب روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے
تو انسان کیا ہے، نہتھا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کا پاور بڑھ جایا کرتا ہے. جی پاور بڑھ جاتا. منو من مٹی میں دبنے کے باوجود، کئی سو سال پہلے گزرنے کے باوجود، آج سلام کرنے والا سلام کرتا ہے، 500 سال پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو الحمدللہ مومن کے سلام کو 500 سال، 1000 سال، 2000 سال پہلے انتقال کرنے والے مومن سنتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں. اور یہ بظاہر کان رکھتے ہوئے ان کے سلام کا جواب نہیں سن سکتا. میرے آقا فرماتے تب نہ آج تک ہم سبھی جب قبرستان جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمارا عمل ہوا کرتا ہے، سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور. ٹھیک ہے. لیکن آج تک ہم میں سے کسی نے مردوں کی طرف سے، اہل قبر کی طرف سے سلام کا جواب سنا ہے؟ جی پر یقین ہے نا، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہمارا ایمان دیکھے پر نہیں، ہمارا ایمان سننے پر نہیں، ہمارا ایمان تو مصطفیٰ کریم کے بتانے پر ہے. جب رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیا کہ تمہارے سلام کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، تم نہیں سن سکتے ہو، یعنی تمہارا پاور ان کے بنسبت کم ہے، ان کا پاور زیادہ ہے تمہارے بنسبت. اللہ اکبر. تو اس دنیا سے جانے کے بعد اہل ایمان کا پاور الحمدللہ بہت بڑھ جاتا، یہاں تک کہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا اور علماء کرام نے جو تشریح بیان فرمائی کہ جب اہل ایمان قبرستان جایا کرتا ہے اپنے اقربا رشتہ دار کی ایصال ثواب کے لیے، روحانی اور قرآنی طریقے سے جب ملنے کے لیے جایا کرتا ہے، تو جس طریقے سے ایک دوست کو دوست دیکھ کر اطمینان حاصل کیا کرتا ہے، ایک آدمی پریشان اگر ہے اور کسی پریشان حال کے پاس ایک اچھا آدمی جایا کرتا ہے تو مل کے سکون ملا کرتا ہے کہ اب آئے ہیں تو میرے لیے کچھ کریں گے، یہ میرے لیے کوئی بہتر کام کریں گے. ایسے ہی جو اہل قبور پریشان ہیں اپنے عمل کی وجہ سے، الحمدللہ جو گنہگار ہیں، جو اچھے ہیں تو پھر وہاں سے فیض ملا کرتا ہے، ہمیں وہاں سے فیض ملا کرتا ہے. جو ہم سے اچھے ہیں الحمدللہ، جو اللہ کے نیک ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جب مومن ان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتا ہے تو الحمدللہ وہاں سے فیض ملا کرتا ہے. لیکن جب مومن گنہگار سے ملاقات کرتا ہے، گنہگار کی قبر کے پاس جایا کرتا ہے تو الحمدللہ مومن جب قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتا، سورہ فلق و ناس کی تلاوت کرتا ہے، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، الحمدللہ سبحان اللہ پڑھا کرتا ہے، تو ان پاکیزہ کلمات کے حوالے سے اہل قبر کو نفع ملا کرتا ہے. سبحان اللہ، اہل قبر کو نفع ملا کرتا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی پہچان کا کوئی رشتہ دار کے ہاں جایا کرتا ہے تو اسے انسیت، اسے محبت ملتی ہے، اسے اطمینان اور ایک ساہس اور ہمت ملا کرتی ہے. جیسے بتایا نا کہ ایک پریشان حال کے پاس کوئی اچھا انسان اگر آ جائے گا تو امید بندھی رہتی ہے نا کہ اب یہ میرے پاس آیا ہے تو میری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ ضرور کوشش کریں گے. تو اسی جب ہم اہل ایمان کی قبرستان جایا کرتے ہیں، ان کی قبر کے آس پاس جب جایا کرتے ہیں نا تو انہیں امید بندھی رہتی ہے کہ اب میرا بیٹا آیا ہے، میرے باپ آیا ہے، میرا دوست آیا ہے، میرے پڑوسی آئے ہیں، میرے اقربا رشتہ دار آئے ہیں، اب میرے لیے کچھ اچھا کام کریں گے، وہ ایسا کام کریں گے کہ مجھے نفع ہوگا. بھائی گرمی سے ایک انسان پریشان ہے، ہاتھ اس کا اگر کام نہیں کر رہا ہے، اب کوئی آ کر کے پنکھا اگر جھیلے، بتاؤ وہ کتنا آرام محسوس کرے گا؟ آرام محسوس کرے گا نا. تو قبر کی دنیا تو بڑی سختی دنیا ہے بھائی، بہت مشقت کی دنیا ہے. اور وہاں ایک مومن کی مدد کیسے کرے گا؟ پنکھا جھیل کر کے، موم بتی جلا کر کے، اگربتی جلا کر کے، اس سے کچھ نہیں ملنے والا، یاد رکھیے گا. وہاں ہم مومن کی مدد کریں گے قرآن کی تلاوت کر کے، سبحان اللہ، درود پاک پڑھ کر کے، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ، پاکیزہ کلمات کا ورد کر کے اپنے اہل ایمان بھائی بہنوں کی ہم مدد کریں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اہل ایمان کی نسبت یہ فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے وہ جائے. سبحان اللہ. جب مومن
تب نے کسی نے کہا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے قید سے چھوٹا وہ اپنا گھر گیا۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانہ کی چار دیواری محدود ہوتی ہے نا، بنا پرمیشن کے نہیں نکل سکتا ہے وہ۔ لیکن جب کسی قیدی کو رہائی کا پروانہ ملا کرتا ہے، آزادی کا لیٹر ملا کرتا ہے نا، اور وہ جیل خانے سے جب نکلتا ہے تو آہستہ چلا کرتا، وہ تو تیز تیز چلتا، اور گاڑی پہ اگر سوار ہو تو پھر وہ سوچتا ہے کہ جلدی ہم اپنے گھر والوں سے ملے، جا کر کے اپنے بال بچوں سے ملے، آزادی ملتی نا۔ ایسے ہی یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ وہ جنت الکافر، اور کفار مشرکین کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے لیے یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو بالکل صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان آزاد ہوتا ہے تب اسے اختیار ہے، جی کبھی چاہے پرانی بازار چلا جائے، کبھی چاہے جی سی روڈ چلا جائے، کبھی چاہے نہٹی چلا جائے، ہے نا، مختلف مقامات پہ جب آزاد ہے نا، جب یہ آزاد ہو جاتا ہے تو مختلف جگہوں پہ جانے کے لیے کوئی پابندی ہے کیا؟ نہیں، پابندی تو ختم ہو گئی اس کی۔ تو جب مومن کی روح جسد انصری سے پرواز کر جاتی ہے تو گویا کہ وہ قید و بند کی زندگی سے وہ آزاد ہو جایا کرتا ہے، تو اس کی مرضی جہاں چاہے جائے، کوئی پابندی نہیں ہے، جیل سے نکلنے کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسے ہی الحمدللہ اہل ایمان کی روح ہے۔ پھر اس حدیث پاک سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بھی سمجھ میں آتا کہ جب دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے تو قید خانہ آرام کی جگہ ہے کیا؟ نہیں، قید خانہ مشقت کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، کھانے پینے کی ساری سہولتیں بھی ہوں اگر، تب بھی قید خانہ ہے، جی قید خانہ ہے۔ اور آزادی میں اگر تکلیف بھی ہو تو پھر آزادی ہے۔ تب نہ ہمارے دیش باشیوں نے، ہمارے پرکھوں نے اپنے کو آزاد کرنے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ آزادی کی زندگی ہی کچھ اور ہوا کرتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اور اس میں جو لطف و لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ قید و بند کی زندگی میں کہاں ہو سکتی ہے۔ تو جب اہل ایمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور قید خانہ مشقت کی جگہ ہے، تو ہمیں اس دنیا میں مشقت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مومن کو دنیا میں مشقت سے نہیں گھبرانا چاہیے، ظالموں کے ظلم سے نہیں گھبرانا چاہیے، ظالموں کے ظلم سے نہیں گھبرانا چاہیے، کسی کافر کے ظلم و تشدد سے نہیں گھبرانا چاہیے، چونکہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ایک دن ہمارے لیے آزادی ہوگی، اور یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ قید خانہ ہمارا جو ہے، قید کی زندگی ہماری چند روز کی زندگی ہے، اور پھر جو آزادی ملے گی تو وہ ہمیشگی کے لیے آزادی، اور بہت خوبصورت آزادی ہوگی الحمدللہ۔ اور وہ جو تم طراق دکھا رہے ہیں آج، اقتدار پہ بیٹھ کے ہوں، یا پھر دولت کا گھمنڈ ہو، جی، یا میجورٹی پر فخر ہو، غرور ہو، جی، وہ ان کے لیے یہ جنت ہے۔ خوب مزے لوٹنے دیجئے ان کو، دولت کمانے دیجئے، محل تعمیر کرنے دیجئے، ایئر کنڈیشن میں رہنے دیجئے ان کو، جی، بس ان کے لیے چند دن کی آزادی ہے، پھر ہمیشگی کے لیے قید و بند، ہمیشگی کے لیے، اور اتنی زبردست قید و بند کہ اس کا کبھی تصور وہ نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اہل ایمان کو اس دنیا میں مشقت اٹھانا چاہیے، اور یہ تکلیف کرنی چاہیے۔ جیسے عبادت کرنے میں بھی تکلیف ہے، تو اگر اس تکلیف کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر آزادی کیسے ملے گی؟ ہمارے کئی بھائیوں کو آج روزہ رکھنا بہت دشوار ہوا کرتا نا، وہ بہت گھاٹے میں ہے، وہ بہت گھاٹے میں ہے، وہ روزہ رکھنا بہت دشوار۔ اللہ نے صحت عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، تب رب نے حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ ایسا تھوڑا ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بالکل مجبور ہے، معذور ہے، اگر جی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تب بھی اللہ نے حکم دیا ہے؟ نہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ طاقت دیے بغیر حکم دیتا تو ظلم ہو جاتا،
اس کو ظلم کہتے ہیں، اس کو عربی میں تکلیف مالا یطاق کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو۔ مان لیجیے یہ لڑکا ہے، اب اس کو اگر 500 من وزن دے کر کے سامنے رکھ کر کے ہاتھ میں کوڑا لے کر اسے بولا جائے کہ اٹھاؤ، اور نہیں اٹھا پائے تو دے کوڑا، جی یہ ظلم ہے نا، یہ ظلم ہے۔ یہ 500 کلو وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بندوں میں سے جس کو بھی جس کام کا حکم دیتا ہے تو وہ کام کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اللہ پہلے وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے، تب حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو۔ دین میں تو سہولت ہے بھائی، اللہ نے تو فرمایا قرآن مقدس میں کہ اگر تم مریض ہو، طبیعت تمہاری خراب ہے، تمہیں یقین ہے کہ اگر روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی، روزہ رکھوں گا تو اعضائے بدن ہمارے ناکام ہو جائیں گے، ہاتھ ناکام ہو جائے گا، آنکھ ہماری ناکام ہو جائے گی، تو شریعت نے تو اجازت دیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر یہ پوزیشن، یہ حالت ہو تو تم روزہ نہ رکھو۔ ہاں جب اللہ پاک اپنے فضل سے پھر تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے تو جے دن روزہ نہیں رکھ پائے تھے، جے روزے تم نے چھوڑے ہیں، اس کی تم قضا کر لو، الحمدللہ الحمدللہ قضا کر لو، سہولت تو ہے نا جی، اس پر بھی بہانہ۔ رمضان مبارک رحمتیں لے کے کیا آیا کہ پاکٹ میں ہے وہ ٹیبلیٹ کیپسول بالکل رکھا ہوا، کبھی بہت پریشانی ہے، اٹھا ایسے ہی نکالا، ایسے نکالا، اور یہ دیکھیں نا بہت پریشانی، اتنا گیس ہو رہا ہے نا کہ مت پوچھیے۔ اچھا اسی مہینے میں زیادہ گیس ہوتا ہے، اور ٹھوسنے کے لیے گیس نہیں ہوتا ہے پھر جی۔ مل جائے اگر 4-5 مرتبہ اگر بریانی اگر مل جائے، کوالٹی کی بریانی مل جائے، مٹن ہو چکن ہو کوئی بھی ہو، اگر مل جائے اگر تو سب گیس بھاگ جاتا ہے، پورا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، اور جہاں روزہ رکھنے کی بات ہے تو گیس سے بھر جاتا ہے نا، بیلون ہے بیلون۔ ہاں جہاں کھانے کا معاملہ ہو تو ہوا نکل جاتی ہے، بیلون خالی ہو جاتا ہے، تو اس میں پلیٹ کا پلیٹ رکھتے رہو، ہے نا، لیگ پیس ہے تو ڈینا پیس ہے نا، تو پھر پشت پیٹھ ہے، سب رکھتے جاؤ۔ اور جہاں روزہ نہیں میرے بھائی، یہ بہت برا کرتے ہیں، بہت چھوٹ ہے اسلام میں، ہے جسے نماز فرض ہے، اور فرض نماز میں قیام فرض ہے، کھڑا ہو کے پڑھنا فرض ہے، تو کیا سب کے لیے کھڑا ہو کے فرض ہے، پڑھنا فرض ہے جی؟ ایک انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ایک انسان کا پیر ہی نہیں ہے، سمجھیے، کیا رب اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم پر کھڑا ہونا فرض ہے؟ پیر وہ نہیں ہے تو کھڑا نہیں، دین میں چھوٹ ہے۔ کھڑا ہونا فرض نماز میں فرض اس کے لیے ہے جو صحت مند ہے، جن کا پیر درست ہے جی۔ اگر وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، سکت ہے، طاقت ہے، پھر بھی بیٹھ کے اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر سکت ہے، اگر سکت نہیں ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، پریشانی ہے بھائی، گھٹنا موڑ نہیں سکتا، طرح طرح کی بیماریاں جی۔ کمر میں ایسی پریشانی ہے کہ وہ رکوع نہیں کر سکتا ہے، رکوع میں جھکنا پڑتا ہے، تو دین میں سہولت ہے کہ وہ اشارے سے نماز پڑھو جی۔ بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے وہ، تب بھی نماز فرض ہے، تو کیا قیام فرض ہے؟ بیٹھ نہیں سکتا ہے، قیام فرض ہے؟ نہیں، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، پر پڑھو، دین میں سہولت ہے نا، تو یہ بہانہ چلے گا وہاں کیا؟ اللہ پاک نے جو بھی حکم دیا نا وہ اپنے لیے نہیں دیا، ہم گنہگاروں کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے نفع بخش ہے۔ سمجھ رہے ہیں کتنی برکت والا مہینہ یہ، الحمدللہ کتنی برکتیں اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ کس کے لیے رکھی ہے؟ ہمارے لیے نا، وہ تو بے نیاز ہے نا، اس کو اپنی حکمرانی کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے ہمارے سپورٹ کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، وہ لا شریک لا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کی سپورٹ کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ہم غنیمت شمار کریں اور اس کو اپنی بہتری کے لیے اس پر عمل کرنے کی نیک کوششیں کریں۔ ہمارا ضمیر کتنا مر چکا ہے، کتنا مر چکا ہے، ہم کتنے گنہگار، کتنے بڑے پاپی ہیں۔ اس برکت والے مہینے کی برکتوں کے ساتھ کیسے کیسے مذاق میں ادھر جاتا ہوں،
تو دکانداروں کو کئی جگہ دیکھتا ہوں کہ بھائی مسلمان ہیں، بکری ہو رہی ہے، افطار بکری کر رہے ہیں، کیا بکری کر رہے ہیں؟ افطار ہے، تو طرح طرح کے پھل فروٹس ہے، اس میں گٹکا پان کھا رہے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ ایک تو صحت مند ہے، روزہ نہیں رہتا، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے نا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد اس کے جبڑے پھاڑے جائیں گے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ مسلسل ہوتا رہے گا، یہ جبڑے پھاڑے جائیں گے، خون بہے گا، پھر اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو پھاڑتے رہیں گے، ہے نا۔ اور اگر بے حیائی، بے شرمی، اگر خدا کا خوف نہیں تو کم سے کم لوگوں سے تو بھی تھوڑی شرم ہونی چاہیے نا۔ کھاؤ تو چھپ کے کھاؤ، حساب تو دینا ہوگا بیٹا، حساب تو ایسا دو گے کہ باپ باپ کر کے سارا کاغذ نکلے گا۔ یہاں تو نہیں نکلتا پیپر نا، وہاں دھڑ دھڑ کر کے نکلے گا۔ اور سب رب تبارک و تعالیٰ کا سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم تم سے پیپر نہیں مانگے گا، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا سسٹم مقرر کر رکھا ہے۔ یہ زمین سسٹم ہے، یہ ہم جو نیک کام کریں گے نا، زمین ہمارے حق میں گواہی دے گی، برا کام کریں گے ہماری مخالفت میں گواہی دے گی۔ جسم کا ہر عضو آج صرف منہ بولتا ہے، ہاتھ نہیں بولتا، پیر نہیں بولتا، جسم کے دیگر اعضاء نہیں بولتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے ہر عضو کل بولے گا، یہ رواں رواں بولے گا۔ بتاؤ۔ اور پھر جو کرامن کاتبین ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے، یہ سب کے سب پیپر پیش کریں گے۔ کون کون؟ یہ زمین پیپر پیش کرے گی، اعضائے بدن پیپر پیش کریں گے ہمارے اعمال کے، پھر کرامن کاتبین پیش کریں گے۔ تو تمہارے پیپر کی ضرورت کہاں ہے؟ وہاں ہے۔ ہم نکالیں گے انہیں، ہم دکھائیں گے نہیں، دیکھیں کہاں سے لے کے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا سسٹم ہے وہاں، ہے نا۔ ہمیں غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے نا، اور مزید شکر ادا کریں کہ پروردگارہ تیرا کرم ہے کہ ہزارہا بندوں میں سے مجھ جیسے گنہگار کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دی ہے۔ بتاؤ کرم ہے کہ نہیں اس پروردگار کا؟ بلا شبانہ کرم ہے۔ دین سیکھیں، دین سے جڑیں۔ آپ کے اس نکمہ خادم کی یہی کوشش ہے میرے بھائی۔ اگر اس سبق سے لوگ جڑیں گے تو بہت فائدے ہوں گے، الحمدللہ رب العظیم، الحمدللہ بہت فائدے ہوں گے، نفع بخش اور خالص علمی درس ہے، یہ ضرورت ہے اس سے جڑنے کی۔ میں تو محبتوں کے ساتھ آواز دیتا ہوں، ابھی بھی آواز دیتا، اور جو عشاء کے بعد 5 سے 7 منٹ کا ہوا کرتا ہے اس وقت بھی محبتوں کے ساتھ آواز دیتا ہوں، لیکن کسی کے دل میں آواز لگتی ہے، کسی کے نہیں لگتی ہے، تو جناب چلے جاتے ہیں۔ ہاں کچھ ضرورت مند ہیں جو جاتے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر باہر جا کے وہی کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اور وہی بولتے ہیں جو نہیں بولنا چاہیے۔ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سننے کے لیے، رسول اللہ کی حدیث سننے کے لیے 5-7 منٹ کا ٹائم ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے میرے بھائی، لیکن اللہ جس سے جو کام لینا چاہے وہ لیتا ہے اور لے گا۔ بسم اللہ۔